پاکستان میں 2010 میں سیلاب آیا تو درختوں کے ارد گرد مکڑیوں نے ایک بڑا جال بننا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ درخت جو ہیں ایک لچھے یا شوگر کینڈی کی طرح نظر آنے لگے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک معاملہ 2012 میں جب آسٹریلیا میں سیلاب آیا تھا تو تب بھی دیکھنے میں نظر آیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ پاکستان کے موجودہ سیلاب کی وجہ سے بھی ان مکڑیوں نے پورے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایک لچھے یا شوگر کینڈی کی ایک شیپ جو ہے پورے درختوں کے ارد گرد لپٹی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سیلاب کے بعد بہت سی وبائی امراض جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، جس کے باعث مچھروں کی بہتات ہو جاتی ہے، اور یہ جو مچھر ہیں ان کی وجہ سے وہاں پر موجود لوگوں میں ملیریا پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ بعض صورتوں میں پاکستان میں کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈینگی بھی ہے، تو ڈینگی بھی بہت سے لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان مچھروں کی وجہ سے وبائی امراض جو ہے وہ میلوں دور تک پھیلتی جا رہی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس کی لپیٹ میں آ رہے تھے۔ لیکن ان درختوں کے ارد گرد جو یہ لچھے بنے ہوئے ہیں، اس نے ان تمام لوگوں کی وبائی امراض اور ان میں پھیلنے والی بیماریوں کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر پیدا ہونے والے جو مچھر ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ یہ جو مکڑیاں ہیں اپنی خوراک کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور انہوں نے پورے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، بڑے بڑے جالے بنانا شروع کر دیے۔ جو مچھر ہیں وہ ان جالوں میں پھنس کر رہ گئے، وہ جب ان درختوں سے اڑتے تھے تو وہ ان مکڑیوں کی خوراک کا حصہ بن جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان مچھروں کی تعداد جو لاکھوں میں تھی، جو انسانی جسم کو کاٹتے تھے اور ان میں مختلف قسم کی وبائی امراض پھیلاتے تھے، ان میں خاطر خواہ کمی دکھائی دی گئی۔ یہ تمام مچھر ان مکڑیوں کی خوراک بن گئے۔ اگرچہ یہ ایک غیبی مدد ہے، لیکن سائنسدانوں کے بقول یہ مکڑیوں کا فطرتی رد عمل تھا۔ جب کسی بھی جاندار کو بالکل دیوار سے لگا دیا جاتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دوسرا سوال باقی یہ رہ جاتا ہے کہ آخر لاکھوں مکڑیوں نے درختوں کو اپنے جالوں سے کیوں بھر دیا؟ سیلاب کی وجہ سے مکڑیوں کے لیے جگہ کم تھی، تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک درخت پر پناہ لی۔ جب ایک درخت پر ہزاروں مکڑیاں موجود ہوں گی تو جالے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس لیے جب مکڑیوں نے بے تحاشا جالے بنائے تو پورے کے پورے درخت جالوں سے بھر گئے۔ ان جالوں کا مکڑیوں کو یہ فائدہ بھی ہوا کہ مچھر بڑی تعداد میں ان میں پھنسے اور ان کے لیے کھانے کا سامان بنے رہے۔ ان مکڑیوں کو مہینوں تک ان درختوں پر رہنا پڑا تھا۔ اس دوران جالوں میں پھنسنے والے مچھروں نے مکڑیوں کی آبادی کو بھوک سے مرنے سے محفوظ رکھا۔ پاکستان میں 2010 کے سیلاب میں جو مناظر دیکھنے کو ملے تھے، ویسے ہی مناظر 2012 میں آسٹریلیا میں بھی دیکھے گئے تھے۔ یہاں مکڑیوں نے صرف درختوں کو ہی اپنے جالوں سے نہیں ڈھکا تھا، بلکہ پورے کے پورے کھیت مکڑی کے جالوں سے بھر گئے تھے۔ اس عمل سے مکڑیوں نے دنیا کو اپنی سروائیول کی طاقت دکھائی تھی۔ وہ سیلابی صورتحال میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور وہ گئیں، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک بڑی وبائی امراض، جس پر شاید پاکستان سمیت کوئی ترقی یافتہ ملک میں بھی اتنا بڑا سیلاب آتا تو شاید وہ اس امراض پر قابو نہ پا سکتے۔ تو یہ ایک اللہ کی غیبی مدد ہے جو پاکستان کو اس صورت میں ملی، اور اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ہونے والے ماحول میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟